اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں ہم آج بات کریں گے نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے۔ نیو ورلڈ آرڈر یہ ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنسپیریسی تھیوری ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز کیا ہیں اس کو آج انشاءاللہ ہم آج کے شو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیوان انور صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر، آج کے پروگرام میں ہم یہ چاہیں گے کہ رے ڈیلیو جو یو ایس انویسٹر ہیں اور جن کا کافی ایکسپیرینس ہے اسٹاک ایکسچینجز کے اندر بھی، انہوں نے ایک بک لکھی ہے بہت ہی امپورٹنٹ، دا پرنسپلز آف ڈیلنگ ود دا چینجنگ ورلڈ آرڈر۔ تو یہ بک جو ہے یہ بیسٹ سیلنگ بکس میں بھی رہی ہے یو ایس کے اندر، اور بہت اس کا جو ہے وہ چرچا بھی ہے، اس کے اوپر آپ کو بے شمار چیزیں بھی مل جاتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو آج کے حالات میں ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھیں نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے، کہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، کیا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے، اور اس بک کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگوں پر جنگیں پچھلے 20 سال سے چل رہی تھیں، اور اب یہ ہے کہ ایک نئی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے جو رشیا اور یوکرین کی ہے۔ تو اس میں آپ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسد بھائی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر پہ ہمیں بہت کانٹینٹ ملتا ہے، اور نارملی اس میں تھیوریز ہوتی ہیں، اسپیکولیشن ہوتا ہے، کنسپیریسی تھیوریز ہوتی ہیں، لیکن آج جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ امپیریکل ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہے، اور ہم فیکچوئل گراؤنڈس کے اوپر، تحقیق کی بیس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ آف نیو ورلڈ آرڈر ہے، کیا یہ فیکٹ ہے یا فکشن ہے، اور اگر فیکٹ ہے تو پھر اس کے پیچھے واٹ از دا بیک گراؤنڈ۔ رے ڈیلیو 50 ایئرز آف انویسٹمنٹ ایکسپیرینس امریکا کے اندر، ویری سینئر گائے۔ اس کا بھی میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھ رہا تھا، نریندر مودی کے ساتھ 1-to-1 بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سیشن اویلیبل ہے، ریکارڈ ہوا۔ سو مطلب ہی از دیٹ لیول آف اتھارٹی جو فائنینشیل مارکیٹس کی ہے، کہ پریزیڈنٹس اور اقوام کے سربراہان کے لیول کے اوپر بھی ایڈوائزری کرتا ہے، اینڈ کاؤنسل فار فارن ریلیشنز کا وہ پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر رے ڈیلیو وہ سیشن کر رہا تھا، وچ مینس کہ ہی از ریکگنائزڈ ایز این اتھارٹی۔ تو ہم رے ڈیلیو کی جو کتاب ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پرنسپلز آف ڈیلنگ ود چینجنگ ورلڈ آرڈر، یہ اس کا مین ٹائٹل ہے، لیکن اس کا سب ٹائٹل انٹرسٹنگ ہے، وائی نیشن سکسیڈ اینڈ فال، یعنی اقوام کا عروج و زوال، اس کے پیچھے وہ کون سے محرکات ہیں۔ ہی ہیز ڈن سائنٹیفک امپیریکل ریسرچ اینڈ ایویڈنس کے بیس پہ یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر جو اسٹڈی ہے وہ بہت زیادہ آج کے حالات سے ریلیٹ کرتی ہے، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ۔ دیکھیں، ساری جو اس ہماری ڈسکشن کی یا اس کتاب کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ماحول کریٹ ہوا ہوا ہے، چاہے وہ اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو، یہ جو جنگیں ہیں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے جو ایک نیا فیز جس میں دنیا جس میں گئی ہے، کیا یہ اتفاقاً ایڈ ہاک بیسس کے اوپر کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، کچھ ادھر ہوا کچھ ادھر ہوا، اور ایک جو اکنامک ٹرمائل ہوا ہے کیا یہ ایک سادہ سی پوسٹ کرونا سیناریو ہے، یا دیر از سم تھنگ مچ مور بیہائنڈ دس؟ تو اس کو ہم آج اس بک کے کانٹیکسٹ میں اس پورے منظر نامے پہ بات کریں گے، اور ایک کانسیپٹ کو بلڈ کرتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آن، اور جو چینجنگ ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر کا پورا کانسیپٹ ہے وہ کتنا انوالوڈ ہے اس پوری ٹرانزیشن میں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم آج انشاءاللہ آگے کور کرتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر بھی کہ جب بھی دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہوا ہے، ایک قوم سے دوسرے قوم کے پاس پاور جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگوں سے پہلے جو ہے وہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے، یا پہلے اکنامک میلٹ ڈاؤن، پہلے جنگیں ہوتی ہیں اس کے بعد اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو ابھی یہی حالات جو ہے وہ ہمیں لگتے ہیں، یعنی یہ اگر آپ گلف وار سے اس کو سٹارٹ کریں، اس کے بعد سے دنیا کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ورلڈ آرڈر اب شفٹنگ کی طرف ہے؟ جی بالکل لگتا ہے، اور جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آگے اس ایپیسوڈ میں یا اگلی ایپیسوڈز میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر شفٹ ہوتا ہے، تو یہ شفٹ ہوتا ہے ایک ایمپائر کی شفٹنگ کے بیس پہ، ایمپائر کہہ لیں یا آپ سپر پاور کہہ لیں۔ تو جب بھی دنیا میں ایک نئی سپر پاور ایمرج ہوتی ہے تو ورلڈ آرڈر شفٹ ہوتا ہے، اور ورلڈ آرڈر شفٹ ہونے کے پیچھے دو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایک پولیٹیکل آرڈر ہوتا ہے، ایک اکنامک آرڈر ہوتا ہے۔
جو بھی سپر پاور ایمرج ہوتی ہے اور اپنی جگہ بناتی ہے وہ اپنے ساتھ اپنا ایک پولیٹیکل آرڈر لے کے آتی ہے اور اپنے ساتھ ایک اکنامک ورلڈ آرڈر لے کے آتی ہے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس شفٹ کے آخری فیز اپیرنٹلی کے اوپر موجود ہیں, اور یہ ہم آگے بات کریں گے جب ہم ایویڈنسز کی اور اس کی جو ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے اس پورے سائیکل کا, تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اس کے ایک آخری فیز کے اندر ہے جس میں سے ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ریسیڈ ہو رہی ہے اور اپنی طاقت جو ہے وہ اس کے ایک اینڈ فیز کے اوپر ہے اور ایک نئی پاور ایمرج ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی ایز اے سپر پاور کے اب ڈیمائس قریب ہے, اور جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے وہ چائنیز ورلڈ آرڈر ہے. اب جب ہم ورلڈ آرڈر کی دیکھیں, یہ تو سب کو بات پتا ہے کہ چائنا از دا نیکسٹ سپر پاور اور بہت بڑا ایک اکنامک پاور بنے گا ان سو آن, یہ جو ساری باتیں میڈیا پہ بہت عرصے سے سن رہے ہیں. لیکن اس کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا کہ دس از اے نیو ورلڈ آرڈر وچ از گوئنگ ٹو بی فارمڈ, ایک نئی ایمپائر بننے جا رہی ہے. اور اگر یہ ہو رہا ہے اور ہم اس چیز کو اگر سمجھ لیں اور مان لیں کہ یہی شفٹ ہے جس کے پیچھے آج کی یہ جو گلوبل کانفلکٹس ہیں پوسٹ 9/11 اور 9/11 کے پیچھے بھی پھر جواز اور پھر بہت ساری چیزیں ابھی آگے ہم کھولیں گے, تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اور ایک نئی ایمپائر تشکیل پا رہی ہے, تو پھر ہمیں یہ باتیں سمجھنا آسان ہوں گی کہ اس وقت کے جو جنگی یا دنیا کے حالات ہیں وہ کیوں ہیں, اینڈ واٹ از کمنگ نیکسٹ, اینڈ واٹ از کمنگ نیکسٹ از دا ریئل گیم. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اوپر ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہسٹری پڑھنے کا عام طور پہ رواج کم ہے, اور ہسٹری پڑھنے کے بجائے جو موجودہ حالات ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر اسی وقت چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دنیا کے اندر یعنی ایک کامن مینٹالٹی یہی ہے عوام کی اور ہمیشہ سے رہی ہے. جو چیز یہ رے ڈیلیو کی بک بھی بتا رہی ہے جی, اور جو ہم اگر اپنے دین کے حوالے سے بھی دیکھیں, قرآن حدیث بھی ہمارے جس طرف رہنمائی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انفارمیشن گیدرنگ خاص طور پہ جو پاسٹ ہے, ہسٹری ہے, اس کی بہت ڈیٹیلڈ نالج اور اس کے انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جو انہوں نے اپنی بک کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ جو ورلڈ پاورز ہوتی ہیں دنیا میں, ان کی کچھ کامنالٹیز ہوتی ہیں, ان کے اندر کچھ مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا. جی, اصل میں رے ڈیلیو نے اسد بھائی جو کام کیا ہے وہ اس نے پچھلے 500 سال کی ہسٹری کے اوپر تحقیق کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں فائنینشیل مارکیٹس میں, امریکہ کے اندر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ایز اے ٹریڈنگ کلرک یہ آیا تھا. اور یہ کہتا ہے کہ میرے ایکسپیرینسز میں بہت سارے ایونٹس ہوئے جو کہ ان امیجنیبل تھے, اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کچھ سوچا ہوا کچھ. اور پھر اس نے کہا کہ اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے میں ماضی میں گیا, اینڈ دیٹ از ویئر دا ریئل ایسنس آف دس بک کمز ان, کہ اس نے 500 ایئرز آف ورلڈ ہسٹری کو اسٹڈی کیا, اسپیشلی ایمپائرز اور اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے. جو پیٹرن اس کو سامنے نظر آیا وہ یہ کہ یہ جو شفٹ ہے سپر پاورز کا یا ایمپائرز کا, یہ ایک بڑا ایک کانسٹنٹ اور سکلکل ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے. اور اس نے تقریباً 11 پاورز کو اسٹڈی کیا. اس میں سے 4 پرومیننٹ ہیں جو کہ ہم اپنے اس کانٹیکس میں بات بھی کریں گے. ایک تو یہ تھا کہ ڈچ ایز اے ورلڈ سپر پاور سے شفٹ ہوا ٹرانزیشن ٹو دا برٹش, اور پھر برٹش ایمپائر بنی. اچھا, ڈچ جب وہ اکنامک سپر پاور تھی تو وہ اکنامک پاور بھی تھی, اور گلڈر جو تھا وہ ورلڈ ریزرو کرنسی تھی. جب ڈچ سے شفٹ ہو کے برٹش کے پاس آئی ایز این ایمپائر, تو پھر برٹش پاؤنڈ جو تھا وہ دنیا کی ریزرو کرنسی بنی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ان کا سکہ چلتا ہے, تو وہ یہ اصطلاح ادھر سے ہی آئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب برٹش ایز این ایمپائر ریسیڈ ہوئی اور امریکہ نے ٹیک اوور کیا ایز دا گلوبل سپر پاور, تو پھر امریکی ڈالر جو تھا وہ دنیا کی ریزرو کرنسی بنا. اور اب جو شفٹ ہونے جا رہی ہے وہ امریکہ سے چائنا کی طرف جا رہی ہے. تو رے ڈیلیو کی 500 سال کی یہ جو پوری ہسٹری ہے, اس میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ 2 چیزیں پریڈومیننٹلی سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک جو سپر پاور ہے یا ایمپائر ہے اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, اور ان کریکٹرسٹکس کی موجودگی میں ہی وہ سپر پاور بنتی ہے. صحیح. اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ سپر پاور نہیں ہے. کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, کچھ خصوصیات ہیں. صحیح. تو اس نے یہ جو ساری کوئی 11 جو ایمپائرز ماضی میں کریٹ ہوتی رہی ہیں, ایک تو ان کی جو کریکٹرسٹکس یا خصوصیات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور کامن گراؤنڈز نکال لیے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ سب میں ایک ہی کامن گراؤنڈز ہے.
भले वो सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर थी या ब्रिटिश एम्पायर थी, वो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्पायर है दैट रिमेन्स द सेम। एक तो वो उसने किया, वो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो एम्पायर्स का अरूज और जवाल है, राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, इसका भी एक पैटर्न है, और उसको भी उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, द राइज, द टॉप एंड द डिक्लाइन, और उसके अंदर भी स्टेजेस आइडेंटिफाई किए। और ये सारी एम्पायर्स, 11 एम्पायर्स दैट ही स्टडीड, सब के अंदर एक ही कॉमन पैटर्न है। तो जब आप हिस्ट्री को इस एंगल से देखते हैं तो आपके पास 2 चीजें आती हैं। एक तो ये है कि माजी की वजह से आपको अपना प्रेजेंट समझ में आता है कि जी माजी में अगर ये चीजें इस तरह रिपीट होती, वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर होता रहा तो आज हम जिस माहौल में खड़े हुए हैं, एक तो उसके लिए जवाब मिलते हैं, जो कि आज हम सभी मेरे ख्याल में डेस्परेट हैं जवाब ढूंढने में कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। बिल्कुल सही, पोस्ट 9/11, पोस्ट कोविड। और दूसरा ये है कि आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उससे आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग में आसानी होती है। तो हम इसकी बात भी करेंगे कि ये सारा जो स्टडी है, ये स्टडी हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है और किस तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें की टू चेंज की भी बात की गई है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं जब एक सुपर पावर से दूसरी सुपर पावर को वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा होता जी। तो उसमें मेजर फैक्टर क्या है? जी बिल्कुल, रे डेलियो की जो रिसर्च है उसमें जो चीज सामने आती है कि ये जब पावर शिफ्ट होती है, तो एक तो हमने बात की ना कि एक एम्पायर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगले एपिसोड में करेंगे, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर ये है कि वो साइकिल है जिसको बिग साइकिल कहते हैं, उसमें द राइज, द टॉप एंड द डिक्लाइन है। लेकिन ये जो शिफ्ट होती है, इस शिफ्ट को कोई चीज ट्रिगर भी करती है। तो वो जो ट्रिगर है, वो जो इग्निशन है इसका, उसके भी कुछ कॉमनैलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसपे अभी हम उस पर बात करते हैं। पहला ये है कि जो एम्पायर जब शिफ्ट हो रहा होता है, तो जो शिफ्टिंग एम्पायर है, यानी कि जिससे ताकत जानी होती है, तब्दीली तो वहां से शुरू होती है। तो वो जो एम्पायर है, वो सबसे पहला काम जो नजर आ रहा होता है कि वो नोट छापना शुरू कर देती है। ओके, करेंसी प्रिंटिंग है। करेंसी प्रिंटिंग। तो एक मैसिव लेवल के ऊपर दे स्टार्ट टू प्रिंट करेंसी। इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। इसके पीछे एक निजाम का गोल्ड बैक्ड होना और फिर ना होना, रिजर्व करेंसी की वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से वो मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा कर्जे लेने का आदी हो जाता है, और फिर उसके कर्जे जो है उसकी आमदन से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर उसको रीपे करने के लिए, उन कर्जों को जो ऑफसेट करने के लिए, वो जो एग्जिस्टिंग एम्पायर होती है वो नोट छापती है। क्योंकि वो एम्पायर भी है और उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी है, तो वो नोट छाप सकती है और वो नोट हजम हो जाते हैं। तो वो जो नोट हजम होने का प्रोसेस है, वो उनको वो तकवीत देती हैं कि जी नोट और छापो, ठीक है, और वो दबा के नोट छापते हैं। तो जो ट्रिगर पॉइंट है वो है नोट छापना, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज को लिंक करता हूं यूएस की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो 2008 से हो रही है, 2007 या 2008 से, जिस वक्त वहां का एक बबल बर्स्ट हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि एक डाउनफॉल आया इकोनॉमी के अंदर, और जिस पे उन्होंने वो पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। और फिर हमने देखा कि कोविड में दोबारा उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग इंट्रोड्यूस की। तो ये है नोट छापने वाला एक ट्रिगर पॉइंट। उसके बाद है राइजिंग इनकम डिस्पैरिटी, यानी कि अमीर और गरीब के अंदर जो फर्क है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखेंगे फॉर्च्यून 500 की मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो भी अमेरिका में, और इंतहा दर्जे की गुर्बत भी आपको उधर नजर आती है। तो वो जो इनकम डिस्पैरिटी, और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया में भी ये चीज बड़ी ऑब्वियस है कि अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर, ये चाहे डेवलप्ड वर्ल्ड में हो या डेवलपिंग वर्ल्ड में हो। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन खासतौर पे क्योंकि सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये इनकम डिस्पैरिटी आपको नजर आती है, एंड दैट इज अ फैक्ट जो इस वक्त उनके अंदर मौजूद है। और तीसरी जो है वो है कंपीटिंग राइजिंग सुपर पावर या कंपीटिंग पावर्स, ठीक है, कि आपके सामने एक नई ताकत इमर्ज हो रही होती है, मध्य मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। और उसकी हमने पहले भी एपिसोड्स में बात की कि अमेरिका की कोई $2.3 ट्रिलियन की वो है, सॉरी $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और चाइना इज क्लोज टू $19 ट्रिलियन, इट्स क्विकली कैचिंग अप। तो देयर इज अ कंपीटिंग पावर जो अभी सामने खड़ा हुआ है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये 3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं। और हम अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि जब ब्रिटेन से अमेरिका में ट्रांजिशन हुई, तो वो तकरीबन 1930 से 1945 का ये फेज है
ورلڈ وار ہو رہی تھی جس دوران. ایگزیکٹلی ورلڈ وار 2 کا ٹائم ہے. تو دیٹ از وین یہ ساری آپ کہہ لیں کہ جو نوٹ پرنٹنگ ہے جنگ کی وجہ سے وہ بھی ہوا, غربت بھی بڑی, اکنامک ڈسپیرٹی بھی بہت زیادہ بڑی, اور تیسرا یہ کہ امریکہ ایک نئی پاور ورلڈ وار 2 کے بعد ایمرج ہوئی اور برٹن ریسیڈ ہوا. تو یہ سائیکل اگر ہم دیکھیں اپنے نیئر پاسٹ میں تو یہ ایک دفعہ یہ برٹن سے امریکہ میں جو شفٹ ہوئی ہے یہ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ وہ 3 ٹریگر پوائنٹس ہیں جو رے ڈیلیو بتاتا ہے کہ اس ٹرانزیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے رہے ہیں. تو آج بھی اگر ہم بات کریں گے تو پھر یہ ہمیں دیکھنا ہے سپر پاور کی ٹرانزیشن جب ہوتی ہے. سپر پاور ٹرانزیشن, تو بالکل. فیوچر کیا ہے سر, موسٹ امپورٹنٹ کیا فیوچر ہونے جا رہا ہے؟ اسد بھائی فیوچر میرے خیال میں ہم فیوچر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, اور یہ جو اس فیز کا فیوچر ہے یہ شاید 9/11 سے ٹریگر ہو گیا تھا. فیوچر میں میرے خیال میں 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ایک نیا پولیٹیکل آرڈر بننے جا رہا ہے اور ایک نیا اکنامک آرڈر بننے جا رہا ہے. اور پولیٹیکل آرڈر میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ جنگیں ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ جب برٹن سے امریکہ شفٹ ہوا تو ورلڈ وار 2 ہوئی تھی, اور انفیکٹ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 تسلسل ہے, اور وہ جو شفٹ ہے وہ ورلڈ وار 1 سے شروع ہوا, 2 میں کنکلوڈ ہوا. 1 میں بھی امریکہ کا ایک کلیدی رول تھا اور 2 میں بھی کلیدی رول رہا. ہاں 2 میں جو اکنامک شفٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے گولڈ ریزروز جو یورپ کے تھے وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے, اور امریکہ بیکیم دا نیو سپر پاور, ناٹ جسٹ ملیٹریلی بٹ اکنامکلی ایز ویل. تو ایک تو اس کی پولیٹیکل سائڈ ہے اور اکنامک سائڈ ہے. اکنامک سائڈ میں ابھی ہمارے سامنے جو فیوچر نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل میں تو ہم نے کہا کہ جنگیں ہیں, اور اس پہ ہم نے جب بات کی, ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں, ایک ہم نے یوکرین کے اوپر بات کی اور ہم نے بلاکس کی بات کی. تو یہ بات ہم سامنے لے کے آئے تھے اور اسی کانٹیکسٹ میں لائے تھے کہ دنیا میں بلاکس کی فارمیشن ہو رہی ہے, اور جب بلاکس کی فارمیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بڑی جنگ کا اب ہمارے سمجھ کے مطابق آغاز ہو چکا ہے جو رشیا یوکرین کانفلکٹ سے شروع ہوا ہے, اور یہ کانفلکٹ یہاں رکے گا نہیں, کیونکہ یہ کانفلکٹ جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہے جو ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے, شفٹنگ آف امپائر. اصل میں جو کانفلکٹ ہے وہ امریکہ چائنا کا ہے, اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پہلا ٹریگر پوائنٹ یہ چنگاری ہے وہ رشیا یوکرین کانفلکٹ میں ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک سائڈ پہ فیوچر ہے وہ ہے US ڈالر کو لے کے, اینڈ US ڈالر ایز اے ریزرو کرنسی آف دا ورلڈ. اور میرے خیال میں وہاں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی بھی بڑھے گی, انفلیشن بھی بڑھے گی, جو کہ ہال مارک ہوتا ہے اس سارے سیکوینس کا. تفصیل میں ہم ابھی نہیں جاتے, لیکن یہ اس سیکوینس کا ہال مارک ہے کہ جب وہ امپائر نوٹ چھاپنے کے فیز میں آتی ہے تو پھر اس کی انفلیشن بڑھتی ہے. پہلے وہ 0 ریٹس پہ لے کے جاتی ہے, 0 ریٹس پہ لے جانے کے باوجود بھی انفلیشن بڑھتی ہے, اور جب انفلیشن بڑھتی ہے تو پھر وہ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے. تو اب جو ریسنٹ بالکل سیناریو امریکہ میں بلڈ ہو رہا ہے جس پہ بہت زیادہ تبصرہ ہونا شروع ہو گیا ہے وہ ہے کہ جی امریکہ میں انفلیشن انپریسیڈنٹڈ لیولز کے اوپر جائے گی, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, کووڈ, سپلائی چین کا گلٹ اینڈ سو آن. تو نظر رکھنے کی ضرورت ہے امریکی ڈالر پہ. یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ اب US ڈالر اپنے ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. صحیح. اور کیونکہ وہ ریزرو کرنسی ہے دنیا کی, تو سارے دنیا میں اکنامک ٹرموائل ایکسپیکٹڈ ہے. بالکل صحیح. تو یہ کچھ فیوچر میں نظر آتا ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, تو آج میرا خیال ہے اپنی جو ایپیسوڈ ہے ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور یہ جو ہم نے نیکسٹ ایپیسوڈ کرنی ہے اس کے اندر ہم اس کو مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ ورلڈ پاور بننے کے لیے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو وہ اپنے اندر پیدا کرتی ہیں, اور یہ جو ابھی کچھ چیزوں کی طرف اس کے اندر آپ نے کی پوائنٹس دی ہیں اس کو بھی ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کریکٹرسٹکس کو تھوڑا اور کھول لیں, اور وہ جو سائیکل بگ سائیکل کی ہم نے بات کی تھی اس کو پھر اگلی میں کھول لیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. ہم نے ایک کوئک انٹروڈکشن آپ کو دینے کی کوشش کی ہے ورلڈ آرڈر کے بارے میں, اور اس میں جو ورلڈ بیسٹ سیلنگ بک رہی ہے رے ڈیلیو کی, بہت ہی انٹرسٹنگ بک ہے, اس کا بھی آپ کو ہم نے ایک انٹرو دیا ہے. اس بک کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے اس کی مزید تفصیلات لے کے آ رہے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.